ساز کے ساتھ سماعت کریں ایک منقبت ذرا سماعت کریں محبت سے ہاتھ لگا کر سبحان اللہ. سرکار قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعین ہیں، تابعین آپ جانتے ہو تابعین کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا خیر القرن قرنی، سب سے اچھا زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین کا. ایک کتاب بغداد شریف سے چھپی کب؟ حضور سرکار غوث اعظم جو ہم سب کے آقا ہیں، ہم سب سنیوں کے آقا ہیں، اور کیوں نہ ہو یہ وہ آسمان ولایت کے ستارے ہیں جن کی چمک سے پوری زمین روئے زمین روشن اور تابناک ہے. ہم مداری ہیں لیکن ہر ولی کا احترام ہم پر لازم ہے، کیونکہ کسی ولی کی شان میں اگر گستاخی ہو گئی تو یاد رکھنا اللہ کے نبی نے فرمایا من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے نفرت کی، عداوت رکھی، اس کا مجھ سے اعلان جنگ ہے، مجھ سے جنگ کرنے کے لیے. سبحان اللہ. کون جنگ کرے گا؟ غوث پاک کی گستاخی، قطب المدار کی گستاخی، غریب نواز کی گستاخی کر کے خدا سے کون جنگ کرے گا بھائی؟ کسی کی اوقات نہیں. اب میں پیش کرتا ہوں وہ قطب المدار کتاب چھپی جس کتاب کا نام ہے سیرت الصحابہ والتابعین. حضور غوث پاک سرکار کی پیدائش سے 150 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 150 سال پہلے عربی کی کتاب سیرت الصحابہ والتابعین پرنٹ آؤٹ موجود ہے، جس کو چاہیے میں دے کر جاؤں گا اپنے حسنین بھائی کو، اشفاق بھائی کو، آپ سے لے سکتے ہیں. اس میں لکھا وقال جعفر بن محمود الدین ان بدیع الدین قطب المدار من التابعین. حضرت جعفر بن محمود الدین فرماتے ہیں کہ حضرت سید بدیع الدین قطب المدار تابعین ہیں. تابعین صحابہ کے بعد کا مرتبہ تابعین ہے قطب المدار. اور بہت ساری کتابیں، بہت سارے دلائل، وقت نہیں ہے، بس چند اشعار سننے. ہندوستان کا کوئی سلسلہ ہو، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نوریہ ہو، غوثیہ ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، کہیں نہ کہیں سے کنیکشن قطب المدار سے ضرور ملتا ہے. اس لیے ملتا ہے، پہلی چیز قطب المدار تابعین ہے، دوسری چیز قطب المدار پر نسبت اویسی حاصل تھی. اویسی جانتے ہو؟ سلسلے وارثیہ میں جس طرح سے مرید ہوا جاتا ہے وہ طریقہ اویسی طریقہ ہی تو ہے. یہ طریقہ حضور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا ہے. اب آپ سماعت کریں. اویسی ہونے کی وجہ سے، تابعین ہونے کی وجہ سے شیخ عبدالحق محدث بھی سرکار مدار پاک کی نسبت حاصل کر رہے ہیں، مخدوم اشرف بھی حاصل کر رہے ہیں. حضور جمال الاولیاء کوڑا جہان آبادی جو سلسلے نوریہ، رضویہ، برکاتیہ کے سب سے پہلے امام ہیں، وہ بھی قطب المدار سے اویسیہ نسبت حاصل کر رہے ہیں. مکتوب پاک میں لطائف اشرفی میں لکھا ہے قطب المدار کی نسبت حاصل کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کسی خانقاہ میں چلے جاؤ، حضور مخدوم جہانیہ جہانگشت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 800 بزرگوں سے میں نے استفادہ کیا لیکن میری طریقت کی پیاس نہیں بجھی. جب قطب المدار سے بیعت ہوا تو میری طریقت کی پیاس بجھ گئی. جہانیہ جہانگشت کی نسبت مداریہ حاصل کر رہے ہیں. بغداد شریف میں احمد بن مسروق جن کے بارے میں جنید بغدادی خواب میں دیکھ رہے تھے، سبحان اللہ، انہوں نے دیکھا کہ ابدال کی ایک قوم آئی ہے اور وہ قوم سے جنید پوچھتے ہیں افل بغداد ولیون، کیا بغداد میں کوئی ولی بھی ہے؟ کہتے ہیں نام احمد بن مسروق. احمد بن مسروق ہے ولی؟ تو تعجب سے پوچھتے ہیں جنید بغدادی احمد بن مسروق ولی ہے؟ تو ابدال کی قوم کہتی ہے واللہ وہو انس باللہ، وہ شخص اللہ کا قریب ہے. اللہ اکبر. وہ احمد بن مسروق بغداد کا قطب جنید بغدادی جس کی قطبیت پر فخر کر رہے ہیں، وہ کون ہے؟ اسی سیرت الصحابہ والتابعین میں لکھا ہے کہ وہ شخص بھی قطب المدار کے مرید اور خلیفہ. اتنے بڑے بڑے اکابر بزرگوں نے فیضان قطب المدار حاصل کیا. اب میں کچھ شعر پیش کرتا ہوں. جس قدر بھی آپ یہاں بیٹھے ہو، آپ یاد رکھیے کہیں نہ کہیں سے
فیضان قطب المدار آپ کو ضرور حاصل ہے. میں پیش کرتا ہوں، سماعت کریں ذرا محبت سے، توجہ کے ساتھ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتابوں کا نام سنیے. پہلی کتاب ہے رسائل رضویہ، دوسری کتاب ہے حیات اعلیٰ حضرت، تیسری کتاب ہے الاجازات المتینہ. تینوں کتابوں میں جب شجرے لکھے تو لکھا مداریہ، خود کو مداریہ سلسلے سے بھی بیعت لکھا، اور الاجازات المتینہ میں تو یہ لکھا اجازنی بالسلسلۃ البدیعیۃ المداریہ، مجھے سلسلے عالیہ مداریہ کی اجازت و خلافت ہے، میں خود بھی مرید ہوں، دوسروں کو بھی مرید سلسلے مداریہ میں کیا کرتا. کتنی عظیم ذات ہے سرکار کی. میں پیش کرتا ہوں، سماعت کریں. توجہ ہے تو جس قدر بیٹھے ہیں یہاں، چاہے کسی سلسلے کے ہوں، برکاتی ہوں، قادری ہوں، کسی بھی سلسلے کے ہوں، وہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں سے کنیکٹڈ ہیں قطب المدار سے. اس لیے کیونکہ علی کا یہ بیٹا ایسا ہے جو صرف 10 باپ داداؤں کے بعد آئے ہیں، علی تک جس کا نسب مل جایا کرتا ہے. حضرت سید بدیع الدین قطب المدار، آپ کے والد کا نام سید علی حلبی، ان کے والد کا نام سید بہاء الدین، ان کے والد کا نام سید ظہیر الدین، ان کے والد کا نام سید اسماعیل، ان کے والد کا نام سید احمد، ان کے والد کا نام سید اسماعیل اول، ان کے والد کا نام سیدنا جعفر صادق، ان کے والد کا نام سیدنا امام باقر، ان کے والد کا نام سیدنا زین العابدین، ان کے والد کا نام امام حسین، ان کے والد کا نام مولا علی کرم اللہ. صرف 10 باپ داداؤں کے بعد ہم اختصار کے ساتھ سماعت کر لیں. توجہ ہے. کون کون سننا چاہتا ہے ذرا کہیے آپ کا. یا حسین یا حسین یا حسین. کہ قطب المدار والے، آواز بڑھائیں، ایکو بڑھائیں، بیس کم کریں، بیس بالکل بند کر دیں. قطب المدار والے، قطب المدار والے، قطب المدار والے، قطب المدار والے، دنیا میں سب سے اچھے عالم میں نرالے، قطب المدار والے، قطب المدار والے، قطب المدار والے، قطب المدار والے. خلیفاؤں کے نام سنیے. کہ ارغون ہو کہ فنسور یا کہ ہو وہ مطہر، ارغون ہو کہ فنسور یا کہ ہو وہ مطہر، ہو جانے من کہ ہو جانے من کہ ہو جانے من کہ ہو جانے من کہو جانے من کہ احمد تیفوریا کے چوہر. میوات کا سب سے پہلا مسلمان. تاریخ میوات میں اگر دیکھیے، ایک شخص گائے چرایا کرتا تھا، دیکھا کہ سامنے سے نقاب ڈالے کوئی آ رہا ہے، ساتھ میں بھیڑ موجود ہے. وہ گائے چرانے والا غیر مسلم تھا، اپنی گائے کو ہکاتا اپنے مالک کے پاس پہنچا اور کہتا ہے یہ لے تیری شیلا سانگڑی، یہ لے تیری شیلا سانگڑی، یہ لے تیری گائے، ہم پر مہر مدار کی، ہم کس کی چراوا گائے. میوات کا سب سے پہلا مسلمان نام ہے جوہر سدی، بعد میں قطب ہوا. اس کے بعد ہزاروں تو کلمہ گو میوات میں ہوئے. یہ صدقہ کسی اور کا نہیں، قطب المدار کا صدقہ ہے. سماعت کریں، دیکھیں. کہ ارغون ہو کہ فنسور یا کہ ہو وہ مطہر، ہو جانے من کہ احمد فنستیفوریا کے چوہر، دانا ہو یا کہ بینا مسرور حق کے گوہر، خلفاء ہے یہ مداری ہے ہم کو جو سنبھالے، قطب المدار والے، قطب المدار والے. نعرہ یار ایسا ہونا چاہیے کہ سب جواب دیں. کھڑے ہو کر کوئی آدمی نعرہ لگائے، سب جواب دیں. حیدری
ابھی حضور غریب نواز اجمیر شریف تشریف نہیں لائے ہیں. تاریخ بتاتی ہے قطب المدار اجمیر کی کوکیلا پہاڑی پر تشریف فرما ہے. جادوگر آتا ہے, لوہے کے چنے جادو سے بنائے تھے اس نے. جادوگر لوہے کے چنے دیتا ہے اور کہتا ہے بدیع الدین اس کو کھا کے دکھاؤ. قطب المدار فرماتے ہیں میں کچھ کھاتا پیتا نہیں ہوں, یہ میرا خلیفہ ہے جان من جنتی, یہ میرا خلیفہ ہے قاضی مطہر, یہ میرا خلیفہ ہے ارغون, یہ میرا خلیفہ ہے تیفور و فنسور, یہ میرا خلیفہ قاضی محمود کنتوری, ان کو دے دو یہ کھا جائیں گے. لوہے کے چنے دے دیے گئے, انہوں نے ایسے کھا لیے جیسے عام چنے کھائے جاتے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کشتی ڈوب رہی ہے, قطب المدار پار لگا رہے ہیں. دیکھیے کہ بڑودہ کی سرزمین ہے, ایک قطب المدار والا ہے, نام ہے اس کا بابا مان بڑودوی. بابا مان دریائی دولہا رحمت اللہ علیہ بڑودہ کی سرزمین پر اپنے کشکول کو اڑاتے ہیں, اڑتا رہتا ہے, گھروں کی طرف جاتا ہے. اس کشکول کو دیکھ کر لوگ خائف ہو جاتے ہیں اور اپنے گھر کا جو کچھ نظر و نیاز ہوتی ہے کشکول میں ڈال دیتے ہیں. نہ جانے کتنا کلمہ پڑھ کر کے. ایک مدار والا بڑودہ میں ہے, ایک مدار والا دیکھیے رادھن پور کے پاس محب علی شاہ لنگری سلطان مداری رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے. یہ کون ہے؟ ان کے آستانے پر جب کوئی ملنگ مقرر کیا جاتا تھا تو اس ملنگ کے آس پاس 2 جلاد کھڑے رہتے تھے, ہاتھوں میں جلادوں کے تلوار رہتی تھی, اور اگر جس ملنگ کو سجادہ بنایا جانا ہوتا تھا اس کے ہاتھ میں ایک ناریل دیا جاتا تھا. غور سے سنیے گا سنیوں, ہاتھ میں ناریل دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ایک بار سے ناریل کے ایک بار سے تجھ کو اس تالے کو توڑنا ہے. اگر وہ ملنگ ناریل کے ایک بار سے تالے کو توڑ دیتا تھا تو اس کو سجادہ مقرر کیا جاتا تھا, اور اگر نہیں توڑ پاتا تھا تو وہ 2 جلاد اس کو مار دیا کرتے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ اسی آستانے پر سبحان اللہ نہ جانے کتنی کرامتیں ہوئی ہیں. اب شعر پیش کرتا ہوں, ایک ضرب ناریل سے جو توڑتے ہیں تالے قطب المدار والے. راحت اگر ایک بار کہنے سبحان اللہ. قطب المدار والے زندہ مدار والے ٹھوکر سے اپنی مردوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آوازیں بدل. ٹھوکر سے اپنی مردوں کو بھی ہیں جو جلاتے, اجمیر میں جو لوہے کے ہیں چنے چباتے, اجمیر میں جو لوہے کے ہیں چنے چباتے. ارے جو ڈوبتی ہو کشتی اس کو ہے وہ تراتے, ایک ضرب ناریل سے جو توڑتے ہیں تالے قطب المدار والے, قطب المدار والے. محبت سے سب کہتے ہیں پر یا حسین, اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ادھر والے کو کہتے ہیں یا حسین, دونوں طرف والے ہاتھ ڈال کے یا حسین. ایک قطب المدار والا کرناٹکا کے کولار میں رہا کرتا ہے, 12 سال اس کا جنازہ چلا. 12 سال پر مجدد عبدالحق محدث دہلوی نے اس واقعے کو لکھا. 12 سال جنازہ چلا, لوگ دیکھتے تھے لاش کو, کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے. 12 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا اس قطب المدار والے نے. کولار میں آستانہ ہے, نام ہے قطب غوری. ذرا ہاتھ پہ اگر کہتے ہیں ایک بار سبحان اللہ کہ ہم ہیں قطب المدار والے, قطب المدار والے. 12 برس چلا تھا غوری کا وہ جنازہ, 12 برس چلا تھا غوری کا وہ جنازہ. لاکھوں 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 ہوئے مسلمان جب لاش کو تھا دیکھا.
قدموں میں گر گیا تھا کولار کا علاقہ کلمہ پڑھا رہے ہیں سر پر کفن جو ڈالے قطب المدار والے قطب المدار والے قطب المدار والے قطب المدار والے اور قطب المدار والے آخری بند پیش کرتا ہوں اجازت ہے ذرا محبت سے کہیں آتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ قطب المدار والے قطب المدار والے گوالیئر میں قطب المدار والا نام کیا ہے عبد الغفور عرف بابا کپور گوالیری رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا لیکن میں بتاتا ہوں کرناٹک میں ایک پہاڑ ہے اس پہاڑ کا نام ہے کوہی نور پہاڑ کوہی نور پہاڑ پر ایک ملنگ رہا کرتے تھے ملنگ نے ایک دن دیکھا کہ ایک نحیف اور ناتواں اور کمزور شخص چلا آ رہا ہے ملنگ نے کہا پانی پیئیں گے کہا نہیں پانی نہیں پیوں گا پھر بھی پانی پلایا پانی پی کے وہ غائب ہو گئے ملنگ بڑی پریشان کہ کہاں ملیں گے ڈھونڈتے رہے جب وہ نہیں ملے تو غور سے سنیے گا اور ملنگ یہ صرف اور صرف سلسلہ مداریہ ہی میں ہوا کرتے یہ بات یاد رکھیے گا کسی اور سلسلے میں نہیں اس لیے کیونکہ دنیا کا سب سے پہلا ملنگ اگر کوئی تھا تو اس کا نام جمال الدین جانمن جنتی ہے اور یہ ملنگ ہوئے سرکار قطب المدار کے توسط سے ملنگوں میں کچھ شرائط ہوتے ہیں ابھی تو جسے دیکھو وہ اپنے آپ کو ملنگ کہتا گھومتا جہاں دیکھو ملنگ نظر میں آ جاتے ہیں نہیں ملنگ میں کچھ شرائط ہوتے ہیں بیگ ہونا چاہیے بیگ نہیں ہے شادی نہیں کرنا چاہیے اور بھی بہت ساری شرائط ہیں کوئی گناہ نہ کرے نماز کا پابند ہو یہ بھی ملنگ کی شرائط میں اب آپ سوچو گے یار بڑے بڑے بال لگنا یہ کہاں سے جائز ہے کہ نہیں یہ جائز بھی ہے کہ نہیں جائز ہے سنو رسول اللہ کے ایک صحابی تھے نام حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے اور وہ صحابی بچپن میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا آقا نے ہاتھ رکھ دیا بال بڑھتے گئے انہوں نے اپنے سر کے بالوں کو زمین پر گرنے نہیں دیا اس لیے کیونکہ ان بالوں پر میرے نبی کا شفقت وعدہ ہے اسی طرح سے حضور جمال الدین جانمن جنتی کے سر پر قطب المدار نے ہاتھ رکھ دیا تھا زندگی بھر انہوں نے سر کا بال زمین پہ گرنے نہیں دیا کیونکہ آل رسول کا ہاتھ سر پہ پڑا پیش کرتا ہوں سماعت کریں دیکھیں قطب المدار والے قطب المدار والے دھرتی عبد الغفور ہے جو دھرتی پہ گوالیئر کی بڑھیا کے سامنے جب ہے روح ان کی نکلی تو زندہ ہوئے جو بڑھیا نے تھی برائی کی تھی جب چاہے روح اپنی وہ جسم سے نکالے قطب المدار والے قطب المدار والے باقی اس کے شعر بہت سارے ہیں لیکن اختصار کے ساتھ میں یہ بزرگ ہیں ہمارے ان کی فرمائش پوری کر کے انشاءاللہ صلاۃ والسلام گود میں گود میں ہے شاہ اور کیا چاہیے ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ گود میں ہے شاہ اور کیا چاہیے اب تجھے آمنہ اور کیا چاہیے گود میں ہے شاہ اور کیا چاہیے
چاہیے اب تجھے آمنہ اور کیا چاہیے دیکھ کے سبز گنبد فلک نے کہا دیکھ کے سبز گنبد فلک نے کہا اس زمین کو بھلا اور کیا چاہیے اس زمین کو بھلا اور کیا چاہیے ارے چوم کے پردے نور اتراتی ہے چوم کے پردے نور اتراتی ہے اے رب کی ہوا اور کیا چاہیے اب تجھے آمنہ اور کیا چاہیے ایک شعر اسناد کا سب سے اچھا بھول رہا تھا اچھا ہوا شعر میں اگر پیش کرتا ہوں دیکھ سنیں کہ پڑ گئے تجھ پہ محبوب رب کے قدم پڑ گئے تجھ پہ محبوب رب کے قدم سدرۃ المنتہا اور کیا چاہیے اب تجھے آمنہ اور کیا چاہیے تو آپ www.madareazam.com پر وزٹ کر سکتے ہیں میرے کچھ عزیز فیس بک پر بھی میرے نام کا ایک پیج بنائے ہوئے ہیں حضرت علامہ سید شجر علی کے نام سے آپ اس پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں اس کو لائک کر سکتے ہیں اس کے ذریعے معلومات ملتی رہے گی اور اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی میں ہوں اور اگر اور معلومات وغیرہ چاہیے تو میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ عالمی شجرہ مداریہ اپنے گھر میں برکتاً آپ حضرات رکھنے کے لیے سامنے ہی ڈیسک پر ملے گا نماز روزہ حج زکوٰۃ کے تمام مسائل فقہ حنفی کے تمام مسائل ایک کتاب مدار شریعت کے نام پر میں نے لکھی ہے الحمدللہ وہ بھی آپ کو مل جائے گی اور مدار میری نعتوں کا مجموعہ بھی تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو سنی بنا کر رکھے سنی بنا کر دنیا سے اٹھائے اور قیامت کے دن جب اٹھیں تو رسول اللہ کا دامن کرم ہم سنیوں پر قائم اور دائم رہے وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ